بیلٹ کے لیے گئے تھے اور سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی ان کو واضح کیا ہے کہ الیکشن جو ہے آرٹیکل 226 کے انڈر وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس نے باقی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو قائم رکھنے کے جو انتظامات کرنے ہیں جو وہ آلریڈی پہلے بھی کرتے ہیں. فون اندر نہیں جائے گا اور جو ہے وہ کوئی خرید و فروخت کی جو ہے وہ بات سامنے آئے تو اس کے اوپر وہ ایکشن لے سکتے ہیں, وہ پہلے بھی لے سکتے ہیں اور یہی بات انہوں نے آج کی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومت کو RTS جیسی ٹیکنالوجی چاہیے. یہ RTS کے ذریعے آئے ہوئے لوگ جو ہیں یہ دوبارہ سے سینٹ کے اندر RTS چاہتے ہیں. اور میں آج پوچھنا چاہتی ہوں کہ اداروں کو بااختیار بنانے کی باتیں کرنے والے جب الیکشن کمیشن اپنے خلاف فیصلہ دے تو الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے اور چیئرمین جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے خلاف ایک لمبی چوڑی کیمپین حکومتی جو ہے وہ وزراء کی سرکردگی میں کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے کوئی ہمارے لیے فیصلہ آ جائے تو ججز بہت برے لگنے لگتے ہیں. اور آج الیکشن کمیشن کے اوپر جو دھاوا بولا ہے وفاقی وزراء نے, میں پوچھنا چاہتی ہوں کون سے آئین اور قانون کے تحت یہ دھاوا بولنے کے لیے الیکشن کمیشن کے دفتر گئے. الیکشن کمیشن کو امپاور کیا ہے جو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی بنتی ہے الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور الیکشن کمیشن کو جو بھی معاونت حکومت سے چاہیے ہوگی وہ اس کا جو ہے وہ حکومت سے مانگ لیں گے. اور یہ بھی بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اسی پٹیشن کے اندر اسی جو صدارتی ریفرنس تھا اس کے اندر 2 دفعہ الیکشن کمیشن اپنا مائنڈ دے چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر آن ریکارڈ اپنا جواب جمع کرا چکا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا اور آئین اور قانون کے تحت یہی بنتا ہے. اور اگر اس میں کوئی چینج چاہیے تو وہ پارلیمنٹ آف پاکستان کر سکتی ہے اور کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کی اس فیصلے کو اپنے معنی پہنانا اور اپنے معنی پہنا کر الیکشن کمیشن کے اوپر جا کر دھاوا بولنا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کو پریشرائز کرنے کی جو ہے وہ ایک سازش ہے. اب RTS نہیں چلے گا, اب واٹس ایپ نہیں چلیں گے. پاکستان کے اندر آئین اور قانون کو اپنا راستہ بنانا ہوگا. اور یہ جو غنڈہ گردی کی روایت ہے پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی, PTV پہ حملہ کرنے کی اور اس کے بعد اداروں کو ملائن کرنے کی, یہ دادا گیری اب دوبارہ نہیں چلے گی. اور میں مذمت کرنا چاہتی ہوں الیکشن کمیشن کے اوپر وفاقی وزراء کے دھاوا بولنے کو کہ وہ آج کس کیپیسٹی میں کس قانون کے تحت جو ہے وہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کو بھیجا ہے سپریم کورٹ نے, وہ اپنا فیصلہ دیکھ لیں گے اور پڑھنے اس کے بعد جو ان کے قانون کے تحت ان کے پاس اختیارات ہیں اس میں وہ کر لیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو سنجرانی صاحب کا جو عدم اعتماد کا الیکشن ہے وہ بھول جاتا ہے. اس حکومت کو جو ہے وہ بڑھ کے مارتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے اسی پنجاب اسمبلی کے اندر جو چودھری سرور نے 44 ووٹ لیے تھے 34 ہوتے ہوئے وہ ان کو بھول جاتا ہے, جس میں عمران خان نے بڑا آ کر خوشی سے کہا تھا کوئی بات نہیں اراکین اپنی مرضی سے ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو اب اراکین جو ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کو اتنی پرابلم کیوں ہے, ان کو اتنی تکلیف کیوں ہے اور آج ان کو کیوں جو ہے وہ خطرہ نظر آ رہا ہے. دوسرا جو آرڈیننس جاری کیا پہلے صدر مملکت نے اور اس کے بعد پھر صدارتی ریفرنس بھیجا گیا. صدر مملکت جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اب ایک لمبی تاریخ ہے وہ, اگر میں شروع کروں وہ جو سندھ کے انہوں نے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر انہوں نے قابو کرنے کا آرڈیننس جاری کیا, اس کے بعد پے در پہ صدارتی ریفرنس کا دوبارہ صدر مملکت کو بھیجا جانا اور یہ کہا جانا کہ صدر مملکت اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. صدر مملکت کی پوزیشن بھی بہت کنٹروورشل ہو گئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ قانون کے تحت جو ان کو بھیجا جاتا ہے وہ آگے بھیج دیتے ہیں بغیر پڑھے بغیر مائنڈ اپلائی کیے. اور قانون کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے, بٹ مائنڈ اپلائی کے لیے مائنڈ کا ہونا ضروری ہے شاید, سو وہ ابھی وہ اپلائی نہیں کرتے. اور پے در پہ ان ریفرنسز کا صدر مملکت کو ڈیفیٹ ہونا اس بات کا ثبوت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ صدر مملکت اپنی پوزیشن پر اب قائم رہنے کی جو ہے وہ طاقت کھو چکے ہیں. صدر مملکت کو خود یا استعفیٰ دے دینا چاہیے یا ان کے خلاف عدم اعتماد لانی چاہیے, امپیچ کرنا چاہیے, کہ یہ صدر مملکت جو ہے یہ ایک ڈاک خانے کا جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں, مائنڈ اپلائی نہیں کرتے اور بار بار جو ہے وہ سبکی اٹھانی پڑتی ہے اتنے بڑے آفس کو. اور پھر وہی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں نااہلی اور ناکامی کی لمبی لائن ہے وہاں پر صدر مملکت بھی اس سے جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہے. اب ایک دو باتیں جو محترمہ بھی فرما کے گئی ہیں,
بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی، لانگ مارچ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ ختم ہونے والے ہیں. میرا ان کے لیے صرف ایک جملے میں جواب ہے، بی بی خدا دا واسطہ ہے، لاہور دا کوڑا چکا ہے، جو کام ہے تمہارے کرنے کا وہ کر لو. لاہور جو ہے اس وقت تعفن زدہ ہو چکا ہے، خدا کا واسطہ کوڑا اٹھانے کے تم قابل نہیں ہو. باتیں کرتی ہو بڑی بڑی آ کے خلائی مخلوقوں کی طرح کی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں مریخ کی اور کس کی باتیں کرتی ہو. خدا دا واسطہ بی بی کوڑا چکالا اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کام ہے آپ کا، آپ کو وہ کرنا چاہیے، آپ وہ بھی کر نہیں سکتے. اور ویسٹ مینجمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے، جیسے چیئرمین جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کا، وہ ایک صوبائی وزیر کے اوپر الزامات لگا کر جو ہے اس نے چھوڑا. اس کے بعد جو بورڈ ممبران ہیں انہوں نے بھی سیاسی مداخلت کا الزام لگا کر انہوں نے جو ہے وہ بورڈ سے استعفیٰ دے دیا. یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، یہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا. اور یہ کوڑا نہ اٹھانے والی مخلوق جو ہے یہ ہمیں بتائے گی. آپ اپنے قد سے بڑی بڑی باتیں نہ کیا کریں، کوڑا اٹھائیں جو آپ کا کام ہے. اس سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں، اور اس سے زیادہ کی باتیں آپ کو کرنی نہیں چاہیے. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ حضور شریمان نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ راجکماری ہیں اور بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پراپرٹی کی تقسیم کروانا چاہتی ہیں، شاید اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی معاملات ان کے چل رہے ہیں. دیکھیے فردوس باجی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک پھپھا کٹی خاتون جو ہوتی ہے نا، وہ جو گھروں میں لڑائی کرانے کے لیے بوئیں جو ہے دوسروں کے بوؤں کے اندر کھڑی ہوتی ہیں کہ مجھے کوئی بات مل جائے. دیکھیے یہ مقدر کی بات ہے کہ کوئی راجکماری کے طور پہ پیدا ہوئی ہے اور کوئی پتہ نہیں کہاں پیدا ہوئی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقدر ہے کہ کون کس کو کہاں پیدا کرتا ہے. لیکن وہ بار بار انہوں نے آج جو ہے ایک لفظ بھی استعمال کیا، جو ہے وہ جو بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا. میرا صرف ان کو ایک مشورہ ہے کہ باجی یا تو شیشہ خود دیکھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں کہ پھولن دیوی کی شکل آپ سے ملتی ہے کسی اور سے ملتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. چھوڑ دیں